إلينا بالحق نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اج دا اے پروگرام اس دا مقصود تواڈے سامنے پیش کر دیتا گیا ہے۔ اور میں دل دی گہرائیاں نال حضرت قاری صاحب نو داد پیش کرے سا کہ بڑی دل جمی نال اور بڑی لگن نال تواڈے اس علاقے دے اندر قرآن و سنت دی خدمت دے اندر حضرت قاری صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے اور انہاں دی محنت دے نتائج اور ثمرات پچھلے سال بھی مشاہدہ کیتے ہیں، میں بھی ہم اس موقع تے، اور آج پھر میرا غالب گمانے ہے کہ اس نالو ود کے نتائج اور ثمرات نظر آئیں۔ بس جنہیں اللہ تعالیٰ نے انہاں دی محنت دے ثمرات دنیا تے دکھائیں، اللہ انہوں اور توانوں اساں سارے انہوں آخرت دے اندر بھی یہ ثمرات اسانوں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، ٹائم چونکہ کافی لیٹ ہو گیا ہے، میں اللہ دی توفیق نال جیری چند منٹ تمہارے سامنے اپنی معروضات پیش کرنی ہیں، کوشش کردہ اللہ پاک حق بلواوے، حق اکواوے۔ اللہ نے انسان نو بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں، اتنیاں نعمتاں اللہ نے بندیاں نو عطا کیتیاں کہ میرے رب نے خود قرآن دے اندر سورت ابراہیم دے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میرے بندو تساں میں اللہ دیاں نعمتاں تے انعامات تے احسانات تے
فضل تے رحمتاں انہاں نو شمار کرنا چاہو تے شمار زیادہ تو نہ تھک گئے تساں ہے جی تھوڑا سا ساتھ دیں میرا انشاءاللہ بہترین ماحول ہوگا اللہ خیر کرے ویسے بھی قرآن و سنت کا ماحول ہے بابرکت ماحول ہے ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں تے وقت فرمایا تساں اللہ دیاں نعمتاں نو شمار نہیں کر سکدے بلکہ علماء نے اتھے تک فرمایا کہ نعمتاں دا شمار تے بڑی دور دی گل ہے اکو نعمت کوئی ایک نعمت لے لو تے تساں اسے تو جتنے فوائد حاصل کیتے نا تساں اس نو بھی شمار نہیں کر سکدے مثلا اللہ نے اکھ دیتی ہے جدوں دے اساں پیدا ہویا تے جمعیاں اج تک اساں کے کچھ ڈٹھا ہے اس اکھ نال کوئی بندہ اس نو شمار کر سکدا ہے نہیں کر سکتا بندے دے واسطے ہی باہر ہے اس واسطے اللہ نے بے شمار نعمتاں بندیاں تے کیتیاں لیکن بھائیو اللہ نے ایک مطالبہ بندیاں تو کیتا ہے کیڑا مطالبہ فرمایا مطالبہ میرا اے ہے کہ میری نعمت بیٹا چپ کرو خاموش میریاں نعمتاں نو استعمال کرو بارہا استعمال کرو میں صرف ایک کوئی مطالبہ کرداں تواڈے کولو او اے ہے کہ صرف شکر میریاں نعمتاں دا کردیا رہنا بس اگر بندہ اللہ دی نعمت دا شکریہ چا ادا کرے تو اللہ نے شاہی وعدہ کیتا ہے کہ اساں اس نعمت دے اندر اور برکت پا دیں دیا اور اضافہ کر دیں دیا میرے بھائیو تانوں پتہ ہو سی بھی صحیح تے ہونا بھی چاہیے کہ اللہ نے جتنیاں بھی نعمتاں کیتیاں جتنے بھی انعامات بندیاں تے کیتے انہاں ساریاں وچوں سب تو بڑی نعمت جیری ہے او میرے بھائیو اللہ نے قرآن اور اللہ نے ہدایت دی صورت دے اندر اے نعمت جیری کیتی ہے اے سب تو بڑی نعمت اور جس قرآن دی وجہ تو جس قرآن دے تکمیل دی وجہ تو اساں اکٹھے ہاں تا اے پیغام لے کے جاؤ کہ اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ بھی ادا کرنا ہے لیکن سب تو بڑی نعمت اللہ دا قرآن ہے تے اس قرآن دا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اللہ دا شکریہ کہ اللہ تے اسانو قرآن والی نعمت دیتی ہے اور پھر سوال پیدا ہوندہ ہے بھئی یارا نعمتاں تے مختلف قسم دیاں تے انہاں دے شکریہ دا طریقہ بھی مختلف ہو سی یقیناً اللہ نے پیشانی بنائیے اے نعمت ہے مندے ہو نعمت ہے ادھا شکریہ ایک اپنے انداز نہ لے اللہ نے دیگر اعضاء بنائے نعمتاں دیتیاں اے نعمتاں ان اللہ دیاں انہاں دے شکریہ دا ایک اپنا طریقہ ہے اللہ نے رزق دیتا ہے تے رزق نعمت ہے اس دے شکریہ دا ایک علیحدہ طریقہ ہے اسی طرح اللہ نے اولاد دیتی ہے تو وہ بھی نعمت ہے او دے شکریہ دا ایک علیحدہ طریقہ ہے اسی طرح اللہ نے قرآن دیتا ہے تو اے دے شکریہ اللہ دا ادا کرن دا بھی ایک علیحدہ طریقہ ہے بس یہ گل میں تمہارے سامنے پیش کرنی ہے کہ اللہ نے جیری اسانو یہ سب تو بڑی تے لازوال نعمت دیتی ہے ادھا شکریہ اساں کیویں ادا کرنا ہے اور شکریہ بندہ نعمت دا ادا کرے تو اللہ رب العزت اس نو کتنا بڑا انعام عطا کرے ہے اللہ اکبر اچھا آپ یہ بتائیں بھئی ساؤنڈ کا کچھ زیادہ شور تو نہیں ہے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے آواز ٹھیک ہے اللہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ میرا بندہ
میری نعمتاں دا شکر ادا کر۔ ہن نعمتاں دا شکر بندہ کیویں ادا کرے اور شکر کتنا ضروری ہے؟ اللہ نے فرمایا انشکر لی، اے میرا بندہ میرا شکر ادا کیتا کر۔ کیوں؟ فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تیریاں نعمتاں دے اندر اور اضافہ کر دے سا۔ کیا مطلب؟ متھا ایک بنے، اکھیاں بنیاں، کن تے نک تے دیگر اعضاء بنے، رزق ملا، اولاد ملی، جوانی ملی، صحت ملی، اے تا ملیاں، انہاں دے اندر اضافے دا کے مطلب ہے؟ فرمایا انہاں دے اندر اضافے دا مطلب یہ ہے کہ اللہ دیاں انہاں نعمتاں تو مرد دم تک فائدہ حاصل کردا رہے گا۔ اے نہیں بے تیری اکھیاں تا میں تو شکریہ ادا کرے گا تو میں تیرا وطوی نور ختم کر دے سا، نہیں، بلکہ تو شکریہ ادا کر میں اسے برکت پا دے سا، تیرے کنہ دا شکریہ ادا کر میں اسے برکت پا دے سا، پیشانی تے متھے دا شکریہ اللہ دا ادا کر تو میں او دے اندر برکت پا دے سا، اپنی جوانی دا شکریہ ادا کر میں او دے اندر برکت پا دے سا۔ قرآن والی نعمت دا اللہ دا شکریہ ادا کر، اللہ اسے دے اندر بھی برکت پا دے گا۔ کیویں مرد دم تک اللہ تینوں قرآن تو دور نہیں ہون دینا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو اے اساڑے یہ تواڑی اس بستی دے اندر علاقے دے اندر اللہ نے اے نعمت جیری توانو دیتی ہے قرآن والی، اے دا شکریہ ادا کرو، اللہ دے سامنے جھکو اور اس قرآن دے بارے اللہ دا شکر ادا کرو۔ یقین کرو اللہ پاک انہیں فضل والا ہے، یرا اللہ آدم تو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے انہاں تے اللہ نے کتنے انعامات کیتے، انہاں دے متبعین تے اصحاب تے اللہ نے انعامات کیتے۔ آج اگر کوئی بندہ اس قرآن دا اللہ دی نعمت دا شکریہ تے ادا کرے اللہ اس تے بھی انہیں انعامات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہون اگلی گل، اللہ دی نعمت دا شکریہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ کوئی بھی نعمت دے وے اس دا شکریہ ادا کرو۔ میں تو انہوں قرآن ایک واقعہ سنائندہ تو حیران ہو ویسا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما۔ او لوگو اسام سلیمان علیہ السلام تے انہاں دے والد داود دونوں نبیاں تے اللہ رب العزت نے فرمایا اساں بڑے احسان کیتے، بڑے انعام کیتے، ساڑے تے بھی ہن احسان اللہ دے، فرمایا انہاں تے بھی بڑے احسان کیتے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما۔ اللہ دا پہلا انعام، اللہ دا پہلا احسان انہاں تے اے ہوئے اللہ نے انہاں نو نبوت والا علم عطا کیتا ہے۔ اللہ تذکرہ ہی پہلو اپنے علم والی نعمت دا کیتا ہے، حالانکہ جسم پہلے بنے آنا نبیان دا تے بعد اچ نبوت ملی آئی، انہار ہے کہ نہیں؟ ایکو بیٹھو یار، کوئی سمجھ نہیں آنے، ایکو سلو کرو ذرا گھٹ کرو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما۔ فرمایا ساں انہاں نو سب تو بڑا انعام دیتا ہے تے علم والا انعام دیتا ہے۔ تے یاد رکھو مسلمانوں اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا الرحمن علم القرآن، تھوڑی آواز کھولو دے،
خلق الانسان علمہ البیان. توجہ کرو میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا الرحمن، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کرم کرنے والے، بڑا رحیم ہے، بڑیاں مہربانیاں اپنے بندیاں تے کرنے والے. علم القرآن، اللہ نے قرآن دا علم سکھایا. اور تیسرے نمبر تے فرمایا خلق انسان، اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے. توجہ کر، میں تین چھوٹی جے گل سمجھا دیاں. اللہ پاک بیان پہ کر دین بڑا رحیم تے رحمان ہے. الرحمن علم القرآن، اس قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان، تے اس نے انسان نو پیدا کیتا ہے. حالانکہ انسان پہلے پیدا ہوندا ہے، قرآن بعد وچ سکھدا ہے. انجا رہے نا، پہلے تو کوئی نہیں سکھا ہوندا ماں دے پیٹ چو. بولو یار، کوئی نہیں سکھا ہوندا نا. ہر بندہ جیرے نو اللہ نصیب کرے قرآن دا علم پہلے پیدا ہوندا ہے، وقت وڈا ہوندا ہے، وقت قرآن دا علم سکھدا ہے. لیکن اللہ نے ترتیب الٹی چا کیتی ہے. فرمایا علم القرآن، میں قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان، وقت میں انسان نو پیدا کیتا ہے. اللہ نے اس جملہ دے اندر ان ایتاں دے اندر اشارہ کیتا ہے کہ جیرے بندے دے کول قرآن دا علم کوئی نہیں، اور جیرے بندے نے قرآن نہیں سکھیا، سمجھ لو اجے او کامل انسان نہیں بنیا. اگر قرآن دا علم آوے بندے دے کول، بندہ تا کامل انسان بن سکدا ہے. اس واسطے میرے بھائیو، اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اللہ دا قرآن. اس قرآن دی قدر کر، اللہ دا شکریہ ادا کر. اللہ نے بڑیاں نعمتاں دتیاں نی. اے علم قرآن اللہ دی بہت بڑی لازوال نعمت ہے. اتھے داؤد تے سلیمان علیہ السلام دا بارے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد و سلیمان علما. اساں داؤد تے سلیمان علیہم السلام، علیہم السلام آکو علیہم السلام، انہاں دونوں نو اساں علم نبوت عطا کیتا ہے. تے علم اللہ دا بہت بڑا احسان ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا. یار کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ توجہ میری طرف کریں یار. تھوڑی سی تو حلوہ ہے کتے گئے منتظم جی، حلوہ ہے. وقت کیری پریشانی ہے تو سردی دا موسم ہوئے تے حلوہ شریف ہوئے تے وقت تو چوپ بیٹھے ہو، وہ لگدا تو حلوہ چنگا نہیں لگدا. وہ اساں رمضان شریف ایک جگہ تے بیان تے گئے تے بیان کیتا رات تراوی تو بعد تے بیٹھ گئے اندر کھانا کھاؤن واسطے. 10-12 بندے ہسے کھانا کھاندے بیٹھے ہسے. سالن شالن بھی بنایا انہاں، باگ دیگر چیزاں بھی، حلوہ شلوہ ہی انہاں آخر تے رکھیا. تو ایک مولوی صاحب جو اور انہیں پچھے ہو کے بہ گئے، راڈا انہیں مچھا نو تا ہی دے وے آکے میں پچھے ہو کے بیٹھا ہے. میں سامنے بیٹھا ہوں انہاں دے. میں انہوں نے آکھیا، میں کہا اللہ دے بندے ہو حلوہ نو پہ کھاندے. اس پتہ ہے یار سپیکر آواز نکالو، آپ ادھر ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں. وہ پٹاخہ سا چھوٹا ہے، آپ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، اور میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھوں. ادھر دیکھو یار اللہ کے بندو. تو میں انہوں آکھیا، میں کہا اللہ دے بندے ہاں بھئی حلوہ نو پہ کھاندے. وہ پتہ کیا تھا، میں نہیں کھاندا. میں کہا خیر ہوئے، پتہ نہیں مولوی صاحب کیوں گرم ہوئے بیٹھے. میں کہا حضرت حلوہ، اسے کہا میں نہیں کھاندا. میں کہا سر کوئی وجہ؟ اسے کہا جیری شے مولویوں نو بدنام کرے میں نہیں کھاندا ہوندا. تساں تا کھاندے ہو نا، کھاسو انشاءاللہ، اللہ نصیب کرے. آئے میلادیاں والی رسم چل پئی ہے سارے معاہداں چ ایستا ایستا. سارے لگے گا چلو بہرحال چنگی گل نہیں.
دین دا کام ابو بکر یار اس نو جوڑ یار تیری مہربانی او یکم اکتوبر تو لگاتار بیان آندے پہن کہلے 2 بیان کہلے 3 بیان دن دے گلہ پہلے تو زخمی اگو تو سپیکر ہی ماشاءاللہ اچھا جی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ توجہ نال میری گل سن ذرا اللہ نے فرمایا سان داوود تے سلیمان نو علم عطا کیتا اے نعمت عطا کیتی لیکن اگو کہ ہویا وقالا تسنیہ جیسی ہے اللہ فرمایا دونوں میرے نبیاں نے کیا کہ الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کیتا ہے او مسلمانہ اگر تینوں بھی اللہ نے قرآن والی نعمت عطا کیتی ہے تو بھی اللہ دا شکر ادا کیتا کر الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین حضرت سلیمان علیہ السلام تے داود علیہ السلام اللہ نے انہوں نے علم عطا کیتا انہوں اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ نے اور اضافہ کیتا اللہ نے فرمایا ففہمنا سلیمان اسا سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک فرمایا سلیمان علیہ السلام نو اسا نے مزید فہم عطا کیتا ہے انہاں اللہ دا شکر ادا کیتا ہے شکر دی وجہ تو اسا نعمت دے اندر اور اضافہ کیتا ہے کیویں اضافہ کیتا ہے اللہ فرمایا اسا ایو جئی سمجھ سلیمان نو عطا کیتی کہ جیری سمجھ لوگ حیران ہو ویندے ہیں یار ایڈی سمجھداری اتنے زبردست زیرک انسان بن گئے شکر دی برکت نال کہ ایو جے فیصلے کرندے ہوندے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ باقی لوگ دیکھ کے حیران پے ہوندے ہیں ایک موقع تین ہویا توجہ کر ایک کہانی یا واقعہ یا ٹوٹکا نہیں بلکہ تفسیر ابن کثیر دے اندر یہ واقعہ لکھے ہے حضرت ابن کثیر نے فرمایا ایک بندہ آیا ہے اس آکے سلیمان علیہ حضرت داود علیہ السلام دے کول کیس دائر کیتا ہے جناب فلاں بندے دائرے ورتے اجر تے بکریاں تے ڈھور ڈنگر او میرے کھیت دے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے آکے رات میرا سارا کھیت ملیا میٹ کر دیتا اور دا صفایا کر دیتا حضرت داود علیہ السلام نو آکھن لگے جناب ہن انج کرو اس بندے دے کول میرا اپنا حق لے کے دے دیو حضرت داود علیہ السلام نے کہ کیتا ہے اس بندے نو بلایا ہے جیرے بندے درے وڑائی اور انہاں دے درمیان فیصلہ پہ کریں دینا فیصلہ کرتے وقت حضرت داود نے فیصلہ کے کیتا ہے فیصلہ یہ کیتا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام فرمایا آ ریوڑ والے او بکریاں والے او اجڑ والے تیریاں بکریاں دی وجہ تو ایدہ کھیت سارا تباہ ہوئے ہے فصل ہوئی ہے تباہ ہو گئی ہے ہون انج کر اپنیاں ساریاں بکریاں ایدے حوالے کر دے ٹھیک ہے جی اتھو نکلے سلیمان علیہ السلام دے کول جس وقت واقعہ پہنچیا سلیمان علیہ السلام دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا فَفَهَمْنَا سلیمان اساں ڈاڈی سمجھ عطا کیتی آئی اپنے سلیمان پیغمبر نو بڑی سمجھ عطا کیتی آئی سلیمان علیہ السلام دے کول جس وقت یہ گل پہنچی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے دا فیصلہ دوبارہ کرساں اے فیصلہ ساڑے کول دوبارہ زیر سماعت راسی واتے دے بارے اساں فیصلہ کرنا ہے و سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیتا ہے کہ آرے
ریوڑ والیا یاد رکھ اس اصول تا اے ہے کہ اجر تے ریوڑ دن دے وقت چریندے ہوندے نا، رات دے وقت ریوڑ دا اجر دا مالک ریوڑ نو اپنا پا بند کر کے تے بند کے تے رو کے کسے جگہ تے تاں آرام کریں دا ہوندے، اور رات دے وقت جو تیرا ریوڑ جو نکل گیا تے او دا رڑا تے میدان تے تباہی چکی تھی ہے، ان سن لے تیری وجہ تو نقصان ہوئے، لیکن یاد رکھ تیری وجہ تو نقصان دا اے مطلب نہیں کہ تیریاں ساریاں بکریاں تے ریوڑ اس بندے نو دے دیو نا، بلکہ انج کیتا او دیاں بکریاں تے ریوڑ اس کھیت والے بندے نو چا دیتیاں، اور اس بندے نو آکھیں تو نوے حل چلا، نوے بیج وہا تے نوہ سارا کھاد پانی سارا سسٹم کر، اس فصل نو بچا تے انو پال تے وڈا کر، جس وقت دوبارہ انیار فصل تیار نہ ہو ونجے اس وقت تک بکریاں اس بندے دیاں تے اے کھیت تیرے ذمہ آ گیا۔ اے فیصلہ کیتا تے بچہ فائدہ کے ہویا، جیرے بندے دیاں بکریاں او بھی اپنے بندے دی ملکیت دے اندر رہیاں، عارضی طور تے اس بندے دے کول گئیاں وقت واپس آ گئیاں، اور جیرے بندے دی تا نقصان ہویا او دی بھی تلافی کر دیتی گئی ہے۔ اللہ فرمایا او لوگوں ففہمنا سلیمان، او لوگوں اسا سلیمان نو بڑی فہم تے بڑی بصیرت بڑی سمجھداری عطا کیتی آئی۔ ایک موقع تے توجہ ہے تاری توجہ ہے نا، ایک موقع تے یہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا دوسرا واقعہ، فرمایا ایک موقع تے دو عورتاں توجہ دو عورتاں اپنے گھروں باہر نکلیاں، دونوں نے اپنا بال تے بچہ بھی نال چایا ہویا تے اپنے کم دھندے جو اس سے مصروف ہویاں، تا اس وقت بھیڑیے نے آ کے ایک عورت دا بچہ چاہ کے نس گیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھیڑیاں آ کے ایک عورت دا بچہ چاہ کے نس گیا اور دوسری عورت دا بچہ بچ گیا۔ ہن جیری عورت دا بچہ چایا گیا تے جانور تے درندہ تے بھیڑیاں کھا گیا اس آکھے اے بچہ میرا ہے، توجہ کرو حدیث شریف ہے یہ اے بچہ میرا ہے، اور او جیری دوسری عورت آئی اس آکھے نانا تیرا بچہ درندہ کھا گیا تے اے بچہ میرا ہے، لیکن اللہ تیز عورت تو ہی بچائے، پتہ تو انہوں اللہ عورت دے فتنے تو سن بکا ناراض بیٹھے ہو یار، یہ تو سٹوڈنٹ ہیں طلباء ہیں مدارس کے، یہ بھی نہیں بولتے پتہ نہیں کیا ہے، بہت سبق پڑھے ہیں آج کہ تکرار بہوں کیتا نہیں آج زہر لے، اللہ دے بندے بولو تو صحیح، اللہ عورت دے فتنے تو بچائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کہ فرمایا، اور تو سن لیا تو نہیں بھئی، چلو حدیث ہے سن لیں کہ میں اپنی بات تو کر نہیں رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، شیطان کہن دے ہوتے اپنا سایہ سٹنا ہوئے نا، سایہ سمجھ دے ہو او جرا پتنگا تے گڈاں تے سٹیں دے سایہ دے، فرمایا شیطان کہن دے ہوتے ڈوری تے سایہ سٹنا ہوئے تے کہنو پھساونا ہوئے، تو میرے سچی سرکار نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، شیطان ڈاڑے ڈاڑے نر جنیانو پھسیندہ ہے تا عورتاں دے ذریعے پھسیندہ ہے۔ اس واسطے اللہ کول دعا منگی کرو اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء، اے اللہ مینو عورت دے فتنے تو بچا۔ یوسف علیہ السلام دا واقعہ مشہور واقعہ سنو یعنی یوسف علیہ السلام دے واقعے دے اندر او جیرا بی بی صاحبہ کردار ادا کیتا زلیخا تے جو ہی پھسن لگی تو فوراں کنیے پینترہ تبدیل کیتا ہے، اکھی جی دسو جی جیرا بندہ تواری غیر حاضری دے وچے توارے گھر دی عزت تے ہاتھ پائے او دکھے انجام ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا شاہد شاہد من اہلہا، ایک بندے نے بڑا سمجھدار بندہ آئی، اس نے آکے آکھا یار گالے بے رولے پاون دی لوڑ کوئی نہیں، یوسف علیہ السلام آکھا نا بھئی اے مینو آدھی آئی، تو اس عورت آکھا اے میری عزت تے ہاتھ پہندہ آئی، ایک دوسرے تے یعنی دعوے کرن لگ گئے، تو جیرا بندہ آئی اس آکھا بھئی گل ہے
کہ سوکھا کام ہے. یوسف علیہ السلام دی قمیض دیکھ لو. اگر یوسف علیہ السلام دی قمیض پچھوں پھٹی ہوئی ہے کیسے ہے جی؟ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین وان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. اگر یوسف دی قمیض پچھوں پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے. کیوں؟ یوسف نسیا ہو سی، عورت حملہ کر کے پچھوں پکڑن دی کوشش کیتی ہو سی تو اس واسطے یوسف دی قمیض پھٹ گئی. ٹھیک ہے، تو اگر پیچھے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی، اگر اگو قمیض پھٹی ہے تو عورت دفاع کیتا ہو سی اور یوسف حملہ کیتا ہو سی. لہذا اگر اگو قمیض پھٹی ہے تو بعد یوسف جھوٹا تے عورت سچی. اللہ فرمایا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن، بولو قاریو، چھولے دے کے پڑھے ہو. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جس وقت انہوں ڈٹھا تے تحقیق کی تھی تو پتہ لگا بھئی یوسف علیہ السلام دی قمیض پچھوں پھٹی ہوئی آئی. پتہ بات بادشاہ کیا آدھا ہے؟ کیا آدھا ہے؟ ان کیدکن عظیم واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. توبہ کرچا، معافی مانگچا، قصور سارا تیرا ہے. اتھے بھی عورت دا کردار آئی. ٹھیک ہے، عورت دا کردار آئی. اتھے کیا ہویا؟ بھیڑیا کھا گیا عورت دا بچہ، دوسری عورت دا بچہ بچ گیا. حدیث شریف ہے جیری ہے نا، جیری دا بچہ کھا گیا عورت. ٹھیک ہے، اس پتہ ہے اسے کہے واہ بھائی واہ بچہ میرا ہے. تو کہتی میرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جایا، میں اتنا اس نے پالا ایڈا وڈا کیتا، اس نے اتنا خیر کیتی، یہ کیتا وہ کیتا. او لمبی گردان اور شروع کیتی نا. تیز بندہ دی عادت ہونی ہے زیادہ بولنا. تو جڑے شریف نفس آدمی ہوندے او ٹو دا پوائنٹ گل کیتی، جواب دیتا تے بس. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس عورت آقا بی بی میرا، اس آقا چل چل تو بڑی آ گئی، بڑی نلائق یہ وہ فلانا. کیس چلا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کو. داؤد علیہ السلام دے کول کیس گیا. جس وقت داؤد علیہ السلام ڈٹھا او جڑی عورت بڑی جلد باز تے بڑی تیز ترار عورت آئی، اس نے ایسے ایسے بڑی دلائل تے ایسے ایسی چیزاں پیش کی تھیاں. حضرت داؤد علیہ السلام وہ دے دلائل تو مطمئن ہو گئے. تو فرمایا اچھا لے بھائی تو لے جا، تیرا ہے بچہ. حالانکہ اس دا ہائی نہیں، وہ جڑی تیز عورت ہے اس دا نہیں، دوسری دا آئی. نکلن لگے دونوں تے سلیمان علیہ السلام مل گئے. سلیمان علیہ السلام دے سامنے تذکرہ کیتا ہونا بھی حضرت اسا اے معاملہ ہے تے اے حضرت داؤد علیہ السلام دے کو لے کے گئے تے انہاں دلائل اس دے سنے تے اس دے حق وچ فیصلہ ہو گیا. ہن تساں دسو کہ کریے. انہاں فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ہنے فیصلہ کرے نا. تو کیا دیئے؟ اے میرا بچہ ہے، تو اے میرا بچہ ہے. دونوں دا دعویٰ ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا جاؤ بھائی چھری لے آؤ. گل سنو مواحدو، او نوجوانوں سنو. فرمایا جاؤ چھری لے آؤ. ہاں کیوں؟ فرمایا میں بچے نو ادو وقت چکرے نا، ادھا تو لے ونج ادھا اے لے ونجے، رولا موک ونجے. جیری آئی نا وہ تیز تر آگ، اس کہا بالکل جی بالکل مٹ مارو کا میں حاضر ہاں. جیری آئی اصل ماں، ہائے ہائے ماما تے وقت ماما ہوندیاں نا، ہے ماں دیئے اولاد. ہائے وہ سنے ہوئے نا واقعہ بنی اسرائیل دا. ماں نو چا قتل کیتا اپنی بیوی دے آکھے تے قتل کر کے تے خوف آیا تے نسیا تے ماں دے کلیجے وچوں تے روح وچوں آواز نکلی پتر قتل کیتی ویندے پر خیال نال بھج متا تھڈا آوی تے ڈھا نہ پوے. ماما تے وقت ماما ہوندیاں نا. اللہ دوسری جیری عورت آئی وہ تحقیقی ماں آئی. اسے کہا اللہ دا واسطہ اسے انہوں دیو چاہتے مارو نہیں، جیندہ تا ودا راسی نا، اسے انہوں دیو چاہتے اسے دا ہے مارو نہیں. سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ گئے بھئی او جیری تیز ترار ہے نا جلد باز عورت، او انہیں کھڑی بکواس کریں دی اصل ماں اے ہے. بچہ چاہ کے سلیمان علیہ السلام اصل ماں دے حوالے کی تا. اللہ فرمایا فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. سلیمان تے داؤد علیہ السلام اللہ دا شکر گھرے ادا کریں دین. اللہ تین بڑے احسان کیتے، تین بڑی نعمتاں کیتیاں، تین بڑے فضل کیتے ساڈے تے. اللہ اساں تیریاں نعمتاں دا شکر ادا کریں دیا. اللہ نے وت کے فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ
سلیمان داؤد او لوگو اسا سلیمان علیہ السلام نو حضرت داؤد دا وارث چا بنایا توجہ کرو مسئلہ سمجھ لو نبی دا مال توجہ نبی دا مال وراثت نہیں بندا ہوندا نبی دا مال وراثت نہیں بندا ہوندا نبی دا مال وراثت نہیں بندا ہوندا اس واسطے سن لو حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے جو اللہ فرمائے وَوَرِثَ سلیمان او لوگوں اسا سلیمان نو وارث چا بنایا حضرت داؤد او دے ابے دا اللہ کیوں جیا وارث بنائیے اللہ فرمائے وارث بنایا اسا نبوت دا وارث بنایا اسا علم دا اور جنہیں ساڑھے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء او لوگوں اے جرے علماء ہوندے نے اے اللہ دے نبیاں دے وارث ہوندے نے یا رسول اللہ تہاڈا مال تا ہوندا کوئی نہیں جو وراثت بن سکے وت کیڑی شے دے وارث ہوندے نے اللہ نے دسے اللہ دے نبی نے دسے ساڈا مال نہیں ہوندا ساڈی وراثت اللہ دا دتا ہویا علم ہوندا تواڈے بچے اللہ دے نبی دے وارث بندے پین بڑی خوش قسمتی ہے تواڈی ہے کہ تواڈے بچے اللہ دے نبی دے وارث پہ بن دین فلانا میرے بچے میرے وارث بن سن میرا ٹکا روپیہ پیسہ دولت او میرے بچیاں دے اندر تقسیم ہو سی میرے بچے میرے وارث تواڈے بچے تواڈے وارث پر قربان ہواں انہاں لوگاں تے جڑے وارث بن دین تا محمد کریم دے اچھی گل ہے کہ نہیں محمد دے وارث بناؤ اللہ دا رسول اللہ دے وارث اپنے بچیاں نو بناؤ اللہ فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ داؤد وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين دو رسیاں بھڑا کے شہر نو بنین دی ہوں دیا تو سے ایڈو ہی مائک لٹکا دیتا ہے ایڈو وہ شکر ہے تریجا چاہ کھڑا نے حقیقت میں سوچے بھی پتہ نہیں بولنا کیری شاید چلو انشاءاللہ اگلا پروگرام آسی نا جی زندگی رہی اللہ پاک خیر کرے ساؤنڈ میں بھیجو ایسا ٹھیک ہے تاکہ تساں سوکھے تھی بنو لیکن ہکے دیار واسطے گھنا کے نہیں صرف ہکے دیار واسطے اللہ اکہ جی قاری صاحب آخر میں تلاوت قرآن پاک سنا ہے دیکھو جی اب کیا پڑھ رہا ہوں ابھی تو قرآن پڑھ رہا ہوں ویسے آخر پہ تلاوت ہوتی نہیں ہے تلاوت ابتدا میں ہوتی ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد اللہ نے وارث چا بنایا سلیمان علیہ السلام نو وارث بن گئے اللہ نے کے کیتا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ توجہ داؤد علیہ السلام تے بھی اللہ نے فضل کیتا سلیمان علیہ السلام تے بھی اللہ نے فضل کیتا داؤد علیہ السلام نو اللہ نے ایسا لہن تے ایسی آواز دیتی ہے کہ جس وقت وہ اپنی زبور شریف دی تلاوت کرے نا تو فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ نال پہاڑوں چو آواز ٹکرا ٹکرا کے آندی آئی او بھی نال آواز پرندے بھی نال پڑھن لگ ویندیاں ایک عجیب جا سرور ہوندا ہے عجیب مزہ ہوندا ہے
تے فرمایا اساں سلیمان علیہ السلام نو بھی بڑیاں نعمتاں دتیاں فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَیمان انہاں دے پتر سلیمان علیہ السلام نو اساں نے نعمتاں دتیاں کہ کیتا فرمایا جنود من الجن جن بھی انہاں دے تابع چا کیتے والانس انساناں نو بھی انہاں دے تابع چا کیتا اور پرندے بھی انہاں دے تابع کر دیتے فہم یوزعون حتی اذا اتوا علی واد النمل ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنا لاؤ لشکر لے کے نکلے توجہ لاؤ لشکر لے کے نکلے بڑا تخت ہے غالباً تفسیر قرطبی میں ہے کہ 5 لاکھ کرسیاں کتنیاں 5 لاکھ کرسیاں سلیمان علیہ السلام دے تخت دے اتے ہوندیاں ٹھیک ہے یہ دا جہاز آج تک دنیا دا کوئی سائنسدان بنا سکے اللہ نے اپنے نبیوں نے ایسے کمال دیتے نا ایسے کمال دیتے کہ آج تک نہیں قیامت تک دنیا مر جائے اس لیول تے نہیں پہنچ سکتے حضرت یونس علیہ السلام نو اللہ نے مچھلی دے پیٹ وچ بلھایا تے 40 دہاڑے کتنے 40 دہاڑے مچھی دے پیٹ دے اندر بیٹھے ہیں آج لوگ میرین وہ کیا کہتے ہیں آبدوز بناتے ہیں پھر اندر بیٹھتے ہیں پھر آکسیجن کے سسٹم لے کے آتے ہیں پھر بھی پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں لیکن رب العالمین اس دور جتھے ٹیکنالوجی دا وجود کوئی نہیں اپنے نبی نو 40 دہاڑے سمندر دی تہج سیر کرائیے کہ کوئی نہ سلیمان پیغمبر نو ہوا دے دوشتے لکھاں دی تعداد نال انسان تے جنہ دیاں کرسیاں بھی ہیں او بھی نال بیٹھے ہوئے پرندے اتو سایہ کر دے آ رہے ہیں اور اللہ فرمایا غدوہا شہرون ورواہا شہرون مہینہ دا سفر ولے دے ٹائم کر گندیاں مہینہ دا سفر شام دے ٹائم کر گندیاں اللہ نے اس وقت اپنے نبیوں کو کمال عطا کیتے اور اس واسطے کمال عطا کیتے تاکہ دنیا تے کوئی بندہ ناز نہ کر سکے کہ جی نبیوں کول تا کچھ بھی کو نہیں ساڑے کول بڑی ٹیکنالوجی ہے اللہ نو پتا ہے نا 1400 سال بعد آ کے دعویٰ کرے سن اسا چاند تے پہنچ گئے اسا مریخ سیارے تے پہنچ گئے اسا فلانے سیارے تے پہنچ گئے انہاں اسا ہواج تے ایئر چ اسا پرواز کریں دیاں اتنی ہائٹ تے سارے جہاز الدین فلاں اللہ نے اپنے محمد نو 1 آسمان نہیں 2 آسمان نہیں 7 آسمانہ تو ہوتے اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا تو بھی ہوتے جتنا اللہ نو منظور ہے محمد الرسول اللہ نو پہنچا دیتا تے دنیا نو سمجھا دیتا جتنے بھی تساں اچھے ہو وہ محمد تو اچھے نہیں ہو سکتے اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا بڑا تخت آ رہا ادا ہویا او دے اندر لکھاں سیٹاں تے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اللہ ایک مرتبہ انج ہویا حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اپنے لشکر نال پیدل چل دے آ رہے ہیں اللہ فرمایا چل دے آ رہے ہیں تے چل دے آ رہے ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل چل دے آ رہے ہیں تے چل دے آ رہے ہیں اچانک ایک جگہ تے پہنچے اتھے چیونٹیاں بڑیاں مقدار دے اندر بڑی کثیر تعداد دے اندر اتھے چیونٹیاں دی ایک وادی آئی او دے قریب جس وقت سلیمان علیہ السلام دا لشکر پہنچن لگا تا انہاں چیونٹیاں وچوں ایک چیونٹی توجہ نال ایک چیونٹی انہاں وچوں کھڑی ہو گئی اپنی چیونٹیاں نو آکھن لگی یا ایوہ النمل او چیونٹیو خبردار ہو ونجو میری گل توجہ نال سنو اللہ پاکا اے تا تیرا بڑا اچھا قرآن ہے بڑا اچھا تیرا کلام ہے تیرے محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے اور اے دے اندر چیونٹی دی تقریر
کیوں بیان کیتی ہے؟ اللہ فرمایا سن لو، دو تین وجہیں جی دی وجہ تو میں چونٹی دی تقریر بیان کیتی ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ چونٹی نے اپنی قوم تے ملت دی خیر خواہی کیتی ہے، تے جیرا قوم تے ملت دا خیر خواہ ہوئے اللہ اس نو اتنا اچھا مقام چا دیندہ ہے کہ قرآن دی ایتاں بنا کے محمد تے نازل چا کرندہ ہے۔ اللہ تے اے بھی تواڈی اس قوم دا خیر خواہ ہے۔ اے نہیں کہ اس میں نے پیسے دیتے ہیں میری تعریفہ کریں، اے نہیں، حقیقت ہے، میں اللہ کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، ایسی بات کوئی نہیں، جو بات قابل تعریف ہے وہ کرنی چاہیے۔ اللہ قوم دی خیر خواہی کیتی، اس تو وڈی کیری خیر خواہی ہے کہ فری دے اندر فیس گھندے ہوں گے بولو ہر بچے بولو، اچھا وہ مسجد واسطے ہوں گے۔ گل یہ ہے کہ یاد رکھو سب تو بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ ساڈے بچہ نو دین سکھایا جائے، ساری نسل نو دین پڑھایا جائے، یہ سب تو بڑی خیر خواہی ہے۔ ہن تم ذرا سوچو، ساڈے سکول، ساڈے کالج، یونیورسٹیز، دیگر تعلیمی ادارے، انہاں دے اندر آکسفورڈ دا سلیبس پڑھایا ویندا ہے، فلان دا سلیبس پڑھایا ویندا ہے، ساری چیزاں پڑھائیاں ویندیاں، ٹھیک ہے۔ اے اپنی تعلیم جیری غیر مسلم ہیں او اپنی تعلیم مسلمانہ تے مسلط کریں دیں کہ کوئی نہ، کیوں انہاں دا ذہن ہے کہ اساں انہاں تے اے چیز مسلط کراں تاکہ اساڈے غلام بنا، ٹھیک ہے، اساڈیاں چیزاں انہاں دے ذہن وچ بیٹھن تے قرآن تے حدیث انہاں دے دل وچ نہ آوے تاکہ اساڈے تک قیامت مردے دم تک غلام بنن۔ تے ایو جے بندے جڑے ہیں اے آدن اوے چھوڑو اساڈیاں تعلیماں نہیں، اللہ دی تعلیم سنو تے پڑھو تے سمجھو تاکہ مردے دم تک اللہ دے غلام بن کے رہو تے محمد دے غلام بن کے رہو۔ خیر خواہ ان کے کوئی نہ، قرآن تو اور اترنا کوئی نہیں، جو قرآن اترے تے بعد اللہ پاک اس قرآن اچکاری یونس صاحب دا نام لکھ کے چا بھیجے۔ البتہ اتنا ہے کہ محمد دی زبان ہے جو اللہ پتہ کہ فرمایا، اللہ فرمایا میرا سونا انہوں آنکھ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او لوگو جس نے کوئی ایف ایس سی کی ہوئی ہے، بی ایس سی کی ہوئی ہے، ایم ایس سی کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور کسی چیز میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، کسی فیلڈ میں بہت بڑا ایکسپرٹ اور بڑا ماہر ہے، فرمایا جتنا بھی بڑا اچھا ہو ونجے اللہ دے نبی فرمایا یاد رکھو کیرا بندہ چٹائی تے باہ کے قرآن پڑھدا پڑھیندا ہے اس نال برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تے انہاں دا احترام تے قدر بھی کیتی کرو، اے بھی ایک شکر دا ایک طریقہ ہے۔ قرآن نو چوم چٹ کے تے اسا رکھیندے ہیں الماریاں چ، بھئی یار اللہ دا کلام ہے، کریندے ہیں نا جی قدر، اچھی گل ہے، قدر تے احترام تے ادب بڑا ضروری ہے۔ تے جیرا قرآن پڑھیندا بیٹا او دی بھی تے قدر کیتی کرو۔ ہم مولوی صاحب تو 2 منٹ لیٹ تھی گئے جماعت دا ٹائم ہوتے ہو گئے ہے، تے وہ مولوی صاحب ناراض نہیں ہونا، پتہ نہیں تو انال اچھے ہو سن، میں جرنلی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عموماً ہوتا ہے مولوی صاحب دی تنخواہ 15 تاریخ تک رول دی ودی ہوندی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوندہ ہے مولوی صاحب آسے پاسے پہلے ادھار چاہ کے دکان لندے دودھا لندے آسے پاسے لندے ادھار لہندے، ٹھیک ہے۔ 15 تاریخ نو محلے نے تنخواہ پوری کریں دے اور سارا ادھار چھا بھی چڑھیں دے، مولوی صاحب وط رہے دے مول لوگوں دے جیب بنے بھی پتہ نہیں خان صاحب ملک صاحب جیب ہاتھ پہ مریں دے، چاہے وہ ماسک کی کٹھیں دے پہ ہوئے، ماسک وہ سمجھیں دے پیسے پہ کریں دے، تو یہ نوبت نہ آمن دے ہو۔ قرآن دی قدر، قرآن والان دی قدر کرو، اللہ دی قسم ہے اللہ تواری قدر ودا دے سی، اور یار ایک چونٹی دی قدر اللہ ودا دیتی ہے، خیر کائی کیتی ہے اس تے قرآن چا بنایا اس تے محمد الرسول اللہ تے قرآن بنا کے جا نازل کیتا ہے اللہ، چونٹی دی قدر ود گئی ہے تواری نہیں ود سکتی ہے نا۔ اس واسطے سیدھی ایمانداری نال گل دسو، میں طلباء کو نہیں پوچھدا، اے تنہیں بخشی ہوئی قوم ہے، تواڈے کول پوچھدا جڑے محلے والے ساتھی بیٹھے ہو، سیدھی گل دسو علماء دی قدر کرے سو کینے کرے سو، بے پیسے دے سو، پیسہ کوئی ضروری بات نہیں، پیسہ ہاتھوں کی میل ہے، ایمانداری سے بتا رہا ہوں، اور پیسہ کسی ایک کے پاس ٹکتا ہی نہیں ہے، یہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، آج میرے کول ہے کل تمہارے کول ہوتی، پرس مجھ کول ہوتی، اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے، یہ پیسہ کسی کے پاس نہیں ٹھہرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھو علماء دی قدر ہے، علماء دا احترام، علماء دی غیبت نہ کرو، علماء دے گلے نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، فرمایا کہ جو بندہ علماء کا گلہ کرتا ہے، علماء کے غیبت کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 7 پشتاں تک اس دا اثر ویندا ہے، کینے
اللہ اس دی اولاد اس دی اگلے پتر دی اولاد پر پتر دی اولاد ان سارن دی اولاد دے چ اللہ عالم پیدا نہیں ہون دیندا یہ ہوں تے معمولی جی گل نا مولیا ملک دا بیڑا غرق کیتا ہے بس گل موکے فلانا انج ہو کہ مولیاں بڑا فتنہ پھسایا کھنڈایا ہوا ہے یہ وہ کر دیا نا سنیار باقی گلاں یاد رکھو ایدہ نقصان تے ایدہ رزلٹ یہی ہے اساڑیاں اولاداں تے نسلاں دین تو محروم تھی ویسا اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے اندر جو بے دینی ہے اس کا جہاں پر اور اسباب ہے ان میں سے ایک فیکٹر اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے علماء کی قدر نہیں کی ٹھیک ہے اللہ اکبر فرمایا جس وقت تو خیر خواہ چونٹی کھڑی ہے گل یاد ہے تھک تو نہ ہو گئے اجے گھنٹہ نہیں ہویا میں 50 منٹ ہوئے نا یہ بڑے تکڑے لوگ ہیں اللہ فرمایا ففا حتی اذا تولا واد النمل جس وقت چونٹی پہنچی چونٹی نے اعلان کیتا خبردار خبردار قالت نملتن یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون توجہ کر ذرا ایک مسئلہ تینوں سمجھائی جاواں چونٹی پہ اعلان کریں دیئے خبردار اپنی بلّاں تے سراخاں تے کھڈاں دے اندر داخل ہو ونجو کیوں اے نو وجو حضرت سلیمان تے انہاں دا لشکر تانوں اپنے پیراں تلے لتاڑ نہ دے لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون میرا ایمان ہے توجہ میرا ایمان ہے پیغمبر جان بوجھ کے اللہ دی مخلوق تے ظلم نہیں کریندا یہ تو ایمان ہے نا پیغمبر جان بوجھ کے ظلم تے زیادتی نہیں کر سکدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بندہ قتل ہو گیا تو کنیوں ہویا فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ موسیٰ علیہ السلام مکہ مارا چھڑوان واسے تے بندہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام عمدن جان بوجھ کے نہیں کیتا وہ چھڑوین دے پین آنکھا نہیں مانے دے انج کیتا ہے تے وہ بندہ ٹرک گیا مک گیا ٹھیک ہے تو گل ہے بھی جان بوجھ کے نبی اللہ دا وہ زیادتی تے ظلم نہیں کریندا ہوندا تے چونٹی آدھی پئی خبردار اندر وڑ ونجو کہ نہیں اے نوے جو توانو حضرت سلیمان علیہ السلام تے انہاں دا لشکر پیراں تلے رگڑ نہ دے وے کیوں پیا دیے اللہ نے کو فرمایا او دی وضاحت چا کی دیے اس واسطے پیا دیے کہ چونٹی دا کی دے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سن لو چونٹیو اللہ دا پیغمبر ظالم تا نہیں ہوندا وقت تساں کنیے رگڑیاں ویسو اس واسطے کہ پیغمبر دے پیراں تلے تساں اگر آ گئیاں پیغمبر نو پتہ بھی نہیں ہونا یہ وجہ ہے نا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ دا کے معنی کہ انہوں نے پتہ نہیں ہونا تساں پیرا تل رگڑیاں ویسے انہوں نے جان بوجھ کے نہیں رگڑنا انہوں نے پتہ ہی نہیں ہونا وہ چونٹی تو تک گستاخ ہیں تو آدھی نبی نو پیران دے تلے دی چیز دا پتہ نہیں ہونا خبردار اللہ فرمایا نہیں میری چونٹی دی گل ٹھیک ہے پردہ دے پچھو جانن والا کلا کونے ہون مزہ ہے جاگ دے بیٹھے ہو ماشاءاللہ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا اچھا عجیب سی بات ہے اللہ دا نبی زندہ موجود توجہ نبی زندہ موجود چونٹی دی گل اللہ قرآن اچ نقل کی دیئے چونٹی آدھیے نبی زندہ موجود ہے انہوں اپنے پیران تلے چونٹیاں مریون دا پتہ نہ لگ سی غلطی نال رگڑیاں ویسو تو سا اندر داخل ہو جاؤ یعنی اللہ دے نبی نو اپنے پیران تلے دی چیز دا پتہ نہیں تے اللہ دے نبی دنیا تو رخصت ہو ونجن وقت دنیا دے حالات دا کی میں پتہ لگ ویندہ ہے لگ سکتا ہے پتہ نہیں اس واسطے اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
او لوگو اساں ایک پردہ تے آڑ بنا دیتی ہے، بندہ تواڈے سامنے پیا ہوندا ہے، او دے جسم وچوں روح نکل ویندی ہے، وت نہ او بول سکدا ہے، نہ او ویکھ سکدا ہے، نہ او سن سکدا ہے، نہ او پکڑ سکدا ہے، نہ او دیکھ سکدا ہے، حالانکہ تواڈے سامنے بندہ ہوندا ہے، او دے وچ روح نکل ویندی ہے، وہ تو کم نہیں کر سکدا۔ جس وقت کیوں نہیں پیا کر سکدا؟ اللہ نے اس دی روح کٹ کے برزخ دے اندر بھیج دیتی ہے، دنیا دا معاملہ او دا ختم ہو گیا، ہن برزخ دا معاملہ جانے تے اللہ برزخ والا مالک جانے۔ اللہ نے فرمایا سن لو، جیڑا بھی دنیا تو رخصت ہو ونجے اونوں دنیا دے حالات دا پتہ نہیں ہوندا۔ اللہ فرمایا ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے کن تے آواز پہنچی، اللہ نے او دی والیم اچا کیتا نا ذرا، جن ڈیک دا والیم جھکا چا کیتا ہے نا، تے اللہ پاک او دا والیم اچا کیتا۔ اللہ فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، اور چونٹی دا والیم اچا ہویا تے اللہ دے نبی مبارک دے کن تک آواز پہنچ گئی، کن تک آواز پہنچی تے حضرت سلیمان علیہ السلام تبسم کیتا۔ کہ کیتا؟ تبسم۔ تبسم کیسے ہوتی ہے؟ مسکرانا۔ یہ ذہن میں رکھو، تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں حضرات، میں تمہارے نال خطاب پہ کرنا، یہ تو پڑھے ترے گلاں ہوندیاں، ترے، ایک تبسم، دوسرا ضحک، اور تیسرا قہقہ۔ ٹھیک ہے، تبسم، ضحک اور قہقہ۔ تبسم ہوتا ہے مسکراہٹ، ٹھیک ہے، اور یاد رکھو مسکرانا سنت ہے بندے پر، یہ نہیں بھئی ہر وقت 12 بجے ودے ہو، ہاں بندے نے ریلیکس موڈ جو ہونا چاہیے ہر وقت، انجے نہیں بھئی اکا فری ہوئے بھئی اگلے بالکل مذاق اڑاون لگ بنجے، انجے بھی نہیں ہونا چاہیے، غیر سنجیدگی نہیں، سنجیدہ طور پر لیکن خوش اخلاق، خوش روح، خوش لسان، خوش زبان، اور بندے کا چہرہ یعنی تبسم والا ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے ضحک، یہ ہوتا ہے ہنسی، ہنسنا ذرا اچھی آواز اس طریقے نال کہ نال علیہ سن کے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن تیسری چیز ہے قہقہ، وہ کر کے لوگ نہیں ہنستے، یہ حرام ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ان سیدھی سیدھی گل دسا ہے، جتنے ساتھی بیٹھے ہو قہقہ تو نہ مرے سو گل کے، لیکن عادت جو 50 سال دی بنی ہوئی ہے، ہٹدا ٹائم لگ سی نا، ہاں لیکن مسئلے دا پتہ ہوئے نا تے اللہ دا ڈر بھی ہوئے بھئی یار میں حرام کم پیا کریں دا، تے موت تے فکر آخرت دی بھی ہوئے، تے پتہ ہوئے کہ میرے اللہ رب العزت نے دن قیامت دے میرے متھے دے والا کو پکڑ کے جھنجوڑ کے پوچھنا ہے رسالت تینوں جو پتہ یہ چیز حرام ہے وقت کیوں کیتی ہے یار۔ یہ اگر ہوئے نا ڈر وقت بندہ نہیں کریں گا، تے ہوئے بندہ شتر بے مہار، نہ کوئی خوف نہ ڈر، بس جو مرضی ہے کرتا رہے، تو پھر لازمی بات ہے اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اللہ فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، لوگو میرا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تبسم فرمانے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے، فتبسم ضاحکا من قولها، او چونٹی دی گل سنی تھی مسکراون لگے، اور فوراً توجہ میں اپنے موضوع تے ہونا آ گیا، او جرا تو موضوع آکھائی، اللہ کوئی نعمت دے وے تے بندہ اللہ دا شکر ادا کرے، اے جیری قرآن والی توارے گھر محلے تے تواری بستی دے اندر اے جرا چشمہ تے فیض جاری ہے، اللہ دا واسطہ اسنو اللہ دی نعمت سمجھ، اے دی قدر کرتے اللہ دا شکر ادا کر۔ ہن دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے کیریاں نعمتاں دتیاں، نبوت دتی، بادشاہت دتی، جنت تے کنٹرول دتا، انسانات تے کنٹرول دتا، پرندہ تے کنٹرول دتا، دیگر چیزاں دی زبان اللہ سکھا دیتیاں، اور اللہ رب العزت نے اس چونٹی دی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نو سنا دیتی۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام نے اللہ دیاں نعمتاں ڈٹھیاں، اللہ دیاں نعمتاں حاصل کیتیاں، فوراً اللہ فرمائے اللہ دے اگے ہاتھ چاچائے اور آکھن لگے رب اوزعنی
ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام نے جس وقت نعمتاں ڈٹھیاں تے اللہ دے اگے ہاتھ چا بلند کیتے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اللہ مینوں توفیق دے تاکہ میں تیرا شکر ادا کراں۔ کیوں؟ نعمت دا بڑا قیمتی جملہ پہ دسدا، نعمت دا مل ونجنا اے اللہ دا احسان ہے تے نعمت دے اتے شکر دی توفیق مل ونجنا اس تو بڑا احسان ہے۔ ٹھیک ہے، گل سمجھ آئیے؟ نعمتیں تو بڑی ہیں، پیسہ روپیہ ٹکا بینک بیلنس اور اس کے بعد کاروبار جاب ملازمتیں کھیتی باڑی زمینیں فصلیں ٹریکٹر تھریشر یہ وہ ساری چیزیں یہ تو ملویں نہیں ہیں، اللہ دی نعمت ہے، اللہ دا احسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اے دے ہوتے شکر کرنا اے اس تو بڑا احسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ گھنٹہ ہو گیا ہے، بس کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ ہاں جی، محلے والے تھکے بیٹھے تو سن تو ماشاءاللہ نیند کی تھی اسی تو سن تھوڑا بات چلو دو چار گلاں سنو مکھے نے یہ گل تھوڑے جے نیڑے لا کے نا اللہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام میرے کو دعا کی تھی اللہ میں شکر دی توفیق دے تو سمی اللہ نو آکھیا کرو اللہ اتنیاں نعمتاں تیریاں ساڑے تے اسانو تیریاں نعمتاں دے شکر دی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے، اور نعمتاں دا شکریہ کہ ہے اللہ صحت دیتی ہے، اس جوانی نو اس صحت نو اس جوانی نو اللہ دی نافرمانی کی استعمال نہ کر، یہ اللہ دی نعمت دا شکریہ ہے۔ اللہ متھا دیتا ہے اس نو سوائے اللہ دے دربار تے اور کسے جگہ تے نہ جھکا۔ اللہ پیسہ دیتا ہے اللہ دے حکم دی علاوہ اللہ دے رسول دے حکم تو علاوہ کہ اور جگہ تے خرچ نہ کر، تے حرام تے نہ اڑا، نیٹ پیکج لا کے تے موویاں تے فلماں تے کنجرانو نہ دیکھ۔ یہ اللہ دی نعمت دی نہ شکری، اللہ پیسہ دیتا ہے وہ دے استعمال پازیٹیو کر، یہ اللہ دی نعمت۔ اللہ سواری دیتی ہے وہ دے استعمال اچھا کر، اس دے ہوتے اچھے کام واسطے گیا کر، حرام کام واسطے نہ گیا کر۔ ٹھیک ہے، اس واسطے کوئی بھی اللہ دی نعمت ہے وہ بیسیکلی غلط نہیں ہوتی، اس کے استعمال غلط ہو جاتا ہے بعض دفعہ بندے کے بعد۔ موبائل کوئی غلط ہے؟ موبائل غلط نہیں ہے، موبائل کا استعمال غلط ہے، موبائل بیسیکلی غلط چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے بھئی موبائل کی وجہ سے چونکہ نسل تباہ ہو رہی ہے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ وکری گل ہے کہ ساڑھے آج غیرت مند حضرات اپنی کواریاں دیاں نو موبائل کے نا کے رہن دیں، ٹچ موبائل، سبحان اللہ، انہوں دی غیرت نو سلام ہے، ناراض نہیں ہونا کوئی ساتھی بھی۔ حقیقت ہے یہ تو بہت بڑی، میں تو کہتا ہوں ضمیر کا مر جانا ہے یہ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، مجھے مینوں اپنے اتے اعتماد نہیں، توجہ کر، مینوں اپنے تے اعتماد نہیں۔ آج تا میں موبائل دے استعمال اچھا پہ کریں نا، جس وقت میں لغت ہی ہوں ہو سکتا ہے میں غلط استعمال کرنا چاہ، مینوں اپنے تے اعتماد ہے، تانوں ہے اعتماد اپنے تے؟ کہنوں اعتماد کو نہیں، سارن دے پتہ ہے سانوں حالات دا، کوئی بندہ اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں نے آج تک اس کا غلط استعمال نہیں کیا۔ سانوں اپنے تے اعتماد نہیں تے جوان بیٹی نو گھنا کے رہنے تے آدھا میں نو دھی تے اعتماد ہے، مر ونجن دی گل ہے، اور تو کوئی گل نہیں، یہ شیطان دا دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ناراض نہیں ہونا کسی نے، میری درخواست ہے اللہ کا واسطہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، ہم غلط لائن پہ چل پڑے، ہم غلط ٹریک پہ چل پڑے۔ اب بیٹی کو بیاہ کے بیٹی دی شادی کر کے بندہ رہندا ہے، بندہ حوالے کر رہندا ہے تے بیٹی نو جہیز بھی دیندے ہاں، ٹھیک ہے، تے بیٹی نو ٹی وی دی دیندے ہاں جہیز دے اندر تے قرآن بھی دیندے ہاں، تے حالانکہ مقصد یہ ہوندا ہے پتر قرآن پڑھیں
تے بیٹی کے کریں دی ہے چونکہ تربیت جو نہیں کی تھی سکھایا جو کوئی نہیں او ادھی ون کے قرآن نو شکیس تے الماری تے تاکچے دے اندر سنبھال کے چ رکھیں دی ہے ٹھیک ہے اور ٹیلی ویژن کھول کے او سامنے رکھا تے ہر وقت چلدا پیا ہر وقت تو برکتاں آنیاں پئیاں خیر دیاں اچھا پتہ کیا بات اگلی بات سنو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں اصل جی ٹی وی تو قرآن سکھ دیاں جی دین دے مسئلے سکھ دیاں نعوذ باللہ مسجدیں ختم ہو گئیں مولوی مر گئے قرآن مٹ گیا حدیث ختم ہو گئی ہن کنجرا ایک اور گل بھی یاد آ گئی پتہ نہیں تانوں لگی کیتی ہو سی کہ نہیں اگے جی ارطغرل ڈرامہ دے دے ہوندے ہو نا ہاں جی ہاں شاباش ارطغرل ڈرامہ دیکھا کرو جی کیوں جی اکھے جی جہاد دا شوق پیدا کرتا ہے اے بڑے دیندار لوگ ہی میں ڈٹھے لیے گل کریں دے ایمانداری دی گل ہے کیا جی ارطغرل ڈرامہ دیکھو جی جہاد کا شوق پیدا ہوتا ہے واہ دیندار واہ تیری دینداری نو سلام ہے ہن مسجد تے قرآن تے مولوی تے دین اتھو دین حاصل نہیں ہوندا ہن کنجراں کول دین حاصل کرے سی او کون ہیں جڑے ارطغرل ڈرامے دے ایکٹر تے ایکٹرس وہی ایکٹر ہیں نا اداکار ہیں نا فنکار ہیں نا اور بے حیا قسم کا طبقہ ہمارے معاشرے کا وہ ایکٹر ایکٹریس ہوتی ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے نا تے بے حیاواں کول تے کنجراں کول دین سکھدا ہے اتھوں آدھا جہاد دا شوق پیدا تھی سی یہ قرآن مٹ گیا ہے اس نو چگار سٹے آئی بھئی دلوڑ ہی کوئی نہیں ایک ختمہ تے پڑھنا ہے تے کوئی مر ونجے تو اس نے بخشاون واسطے پڑھنا ہے او اللہ دے بندے ایک قرآن آیا ہدایت واسطے تو ہدایت تلاش کریں دے ٹیلی ویژن تو اچھا وہ پتہ ہے کہ پھر یہودیوں کی سازش کیا ہے اسلام دشمن عناصر کی سازش کیا ہے کہ یہاں پہ 100 چینل چل رہا ہے نا فرض کرو 100 چینل اس میں سے 1-2 چینل وہ اسلامک دے دیں گے اسلامی چینل ہے جی ایک کیو ٹی وی ہے جی ایک پیس ٹی وی ہے جی کوئی ہو رہی ہے نا ہو رہی ہو سن بہرحال اللہ پاک نے ہمیں بچایا ہوا ہے یار یہ اللہ کا بڑا احسان ہے شہر میں رہ رہے ہیں اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں اللہ کے کرم ہے 18-20 ملازم بھی ہیں سب کچھ ہے اس کے باوجود اللہ نے ٹی وی والی لعنت سے بچایا ہوا ہے صرف میں نہیں چلو میں تو مولوی ہاں بھائی ڈر تو نہ رکھیں ہو سا میرے بھائی بھی ہمارے خاندان کے اکثر بندے اللہ کا شکر ہے اس لعنت سے بچے ہوئے ہیں تو وہ بھئی اسلامی چینل چل دینے اس تھے جی اس واسطے ایسا ٹی وی رکھا ہے جی اسلامی چینل لے دیں ایک علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے فرمایا دودھ کو واش روم والے لوٹے میں ڈال کے پینے پہ کوئی راضی ہوگا بھئی واش روم والے لوٹے دے اندر دودھ پاؤ تے وہ پیو کیرا باز امیر بندہ ہے جیرا واش روم والے لوٹے دودھ چپاوے تے ود پیوے اسے دودھ نو ضمیر والا بندہ تے حیا والا بندہ تے غیرت والا تے انسان بندہ اے نہیں کر سکدا تے اوتا بیدا بےہودگی کا اڈا ہے چینل وہ سارے چینل بےہودگی کا پیک پوائنٹ ہے عروج ہے اتھے دو 4 چینل اسلامی پتہ ہونا کیوں دیتے ہیں یہ جڑے ہوندے نا صوفی ہاں یہ اسے واسطے بھج کے ٹی وی گن سب وچ دین ہی لبدا ہے بس ایک ڈاڑے دین ڈٹھا تے 4 ڈاڑے کنجر ڈٹھے یہ حقیقت ہے اس واسطے ان بلاؤں سے جان چھڑو ان چیزوں سے جان چھڑو دین حاصل کرنا ہے تو قرآن سے حاصل ہوگا دین حاصل کرنا ہے تو علماء کے جوتے اٹھانے پڑیں گے دین حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ والوں کے قریب آنا پڑے گا پھر دین حاصل ہوگا میں آپ کو اس بات میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں میں تو سلام ہی کرنا اس گل دا کہ تواڈے بچے ماشاءاللہ 68 بچے آتے پے جی ہیں جی 68 بچیاں بچے ماشاءاللہ وہ تواڈی ہن ماشاءاللہ ہاں یہ تساں اتنے بچوں نو دین دے واسطے وقف کریں دے ہو کچھ ٹائم واسطے صحیح چلو شکر ہے وات بھی کوئی نہ کوئی چنگاری تو باقی ہے نا ایمان دی الحمدللہ یہ بہت خوش آئند بات ہے بہت اچھی گل ہے کہ اتنے بچوں نو تساں قرآن واسطے بھیجیں دے ہو لیکن یاد رکھو یہ کچھ کافی نہیں ایک عالم نے بڑی دیر تو نہیں ہو رہی گھنٹہ ہونا تھی دا پہ آجے کتنا ٹائم تھی گیا ہاں 1 گھنٹہ تو 7 منٹ جلے 10 منٹ تھی 1 منٹ سے بعد اللہ اکبر ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی ہے اس نے کہا جی ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا ہے ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے بچپن سارے ہاں رواج کے ہے اس طرح کی ٹھیک ہے سارے ہاں رواج یہ ہے بچپن دے اندر بچہ نو قرآن ایک دفعہ ناظرہ پڑھاؤ چا تے قرآن دا حق ادا ہو گیا تے بچے نو پلے گروپ تو پریپ 1 سے اتھو لے کے ABC سکھاونی شروع کرنی ہے انگلش سکھاونی شروع کرنی ہے میں کہا کوئی چٹی آ گئی ہے اچھا وہ بچپن سے لے کر ABC 1 2 3 اور دیگر سبجیکٹ اور مضامین اے سکھاونے شروع کرنے
تے او ایم اے تک لگاتار انگلش پڑھنی ہے تے وقت بھی یاد ہے میں نے انگلش میں سپیشلائزیشن کرنا ہے تے قرآن دے اندر مارتے اس نو سپیشلائزیشن کر یہ رے بچے نو تو ایک دفعہ پڑھا کے دے آدھے قرآن دا حق ادا ہو گیا انہیں حق نہیں ادا ہوندا اگر قرآن دا انہیں حق ادا ہو گیا تو بس سن ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر آکو صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پہ پڑھ دین اللہ دا قرآن پڑھ دے پہن تے دشمن آ گئے مشرکین مکہ آ گئے انہاں کے اللہ دے پاک پیغمبر تے دھاوا بول دیتا تے حملہ کر دیتا اللہ دے پاک پیغمبر نو تکلیف دیونا شروع کر دیتی سچا عاشق سچا یار محمد رسول اللہ دا ابو بکر صدیق دوڑا دوڑا آیا اس نے آ کے دشمنوں نو دور ہٹایا اور آکھن لگا اتقتلون رجلا ان یقولا ربی اللہ او ظالمو تسا اس بندے تے پہ حملے کریں دے ہو جیرا بندہ تانو آدھا ہے میرا رب کون ہے اللہ دی ذات ہے اور جیرا اللہ دے نعرے لیندے تے قرآن پڑھ دے تو سا ادو تے حملے پہ کریں دے ہو انہا ظالمہ نے کے کیتا اللہ دے نبی نو چھوڑ دیتا ابو بکر تے حملہ شروع کر دیتا ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا روایات دے اندر آندہ ہے ابو بکر دے پیٹ تے کھڑے ہو کے کڈن لگ گئے حتیٰ کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے انہاں نو بے ہوش حالت دے اندر انہاں دے قبیلے والا نے چاہے گھر لے کے آئے بڑے مشتعل تے بڑے جوش دے اندر قبیلے والے کہ دیکھا ویکھ دے ہاں ابو بکر ساڈا بچ دے یا کوئی نہ اگر ابو بکر نہ بچا اسا انہاں قریشیاں دے کول بدلہ لے کے راونا ہے سارا قبیلہ تے کنبا جی مسلمان کوئی نہیں چھڑا ابو بکر مسلمان ہے لیکن سارا قبیلہ خاندان دی وجہ تو اکٹھا ہو گیا جس وقت ایک دن گزر گیا ابو بکر دی آنکھ نہ کھلی دوسرا دن گزر گیا ابو بکر دی آنکھ نہ کھلی تیسرے دن جا کے ابو بکر صدیق دی آنکھ کھلی ابو بکر دی صدیق آنکھ کھلی آنکھ کھل دے ہی ابو بکر دی زبان جو نکلے اماں جی او فلانا فلانا مینو اے دساؤ میرے محمد دا کے حالے تو سمجھیں دا بچے نو ناظرہ چا پڑھایا تے قرآن دا حق ادا ہو گیا ہے اتھے تا لوگ لو لوہان ہو گئے تے پر قرآن دا لڑ نہیں چھوڑیا قرآن دے نال لگے رہے ایو قرآن دا شکر ہے یہ قرآن دا شکر ہے کہ قرآن دا لڑ تا زندگی نہ چھوڑو اچھا انہوں نے دسیا گیا کہ اللہ دے نبی بالکل صحیح سلامت ہیں اچھا انہوں نے آکھا جی میں اللہ دے نبی دے نال ملنا چاہتا یہ ریگل آکھی نا تا انہوں نے آکھا انج کرو بھئی 3 دن ہو گئے کچھ اندر نہیں گیا پہلے کچھ تھوڑا بہت کھا پی لو تے وقتانو اللہ دے نبی دے نال ملوا دیں دیا حضرت ابو بکر آدن میں نو اللہ دی قسم ہے واللہ لا ازوکو اللہ دی قسم ہے میں کوئی چیز بھی نہ چکسا اس وقت تک جب تک اپنے محمد دا دیدار نہ کر لیسا وقت لے گئے موڑے نال لے کے جس وقت لے گئے اللہ دے پاک پیغمبر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ دے نبی نے ابو بکر نو سینے نال لا دیتا یاد رکھ تو محمد نال چا وفا کر قرآن نال چا وفا کر دن قیامت دے اللہ دی قسم محمد تینو سینے نال لے سی سمجھ آئیے اپنی اولاد نو قرآن واسطے وقف کر تے دین واسطے وقف کر ایمانداری دی گالے تو دن قیامت دے دیکھ سی تے حیران ہوئے سی اللہ نے تیرا کتنا اچھا مقام بنا دیتا ہے بہرحال اللہ دعائے اللہ تعالیٰ اے حاضری قبول فرمائے تواری اے محنت تے کاوش اللہ اے قبول فرمائے مزید اللہ اور محنت دی توفیق نصیب فرمائے تو انو سارے انو مینو بھی سارے حضرات انو اللہ علماء دی قدر دی توفیق نصیب فرمائے علماء دی قدر کیتی کرو احترام کیتا کرو اے ہر جگہ تے یہ علمی ہے لوگ علماء دی قدر نہیں کریں دے ٹھیک ہے جی اس واسطے دی کوشش کرو بس جی دعا کرائی دعا کر لو جی جی ہاں جی اس تو بعد مقصود اصلی ایسے ہی ہے نا وہ انشاءاللہ ہے وہ وصول کر کے جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
یا رحیم یا کریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. اے رب کریم، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت پیدا فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو قرآن و سنت کے ساتھ محبت پیدا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق نصیب فرما اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما. میرے مولا، تیرے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن دن قیامت کے سفارشی ہوگا یا اللہ کی عدالت میں کیس دائر کرے گا. میرے مولا قرآن کے کیس سے بچا اور قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا. یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ النبی الکریم.